وتعالى في كتابه المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا داود إنا جعلناك خليفة. وقال تعالى في مقام آخر: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى في شأن رسوله المصطفى وحبيبه المجتبى وقوله الحق: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما هو معلوم لك. يا الله يا الله يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انسان کا جو دل ہے دیکھنے میں بڑا چھوٹا ہے، لیکن حقیقت میں بہت بڑا ہے۔ مومن اور مسلمان کے دل کے بارے میں یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے: قلب المؤمن عرش اللہ۔ مومن کا جو دل ہے وہ حقیقت میں اللہ کا عرش۔ حدیث پاک کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آیا ہے، جو سرکار کی طرف منسوب ہو تو حدیث نبوی کہلاتی ہے، اور اللہ کی طرف اگر اس لفظ کی نسبت کی جائے تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حدیث کا مطلب گفتگو، بات چیت، کلام۔ تو کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو ارشاد ہوتا کہ یہ میرا کلام، یعنی حضور علیہ السلام کا کلام۔
اور کبھی زبان تو حضور ہی کی ہوتی تھی، گفتگو بھی حضور کی ہوتی تھی، کلمات بھی حضور کی زبان سے ہی نظر آتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ایک کلام کو قرآن کہا گیا ہے، اور کہیں پر اللہ کے کلام کو حدیث قدسی کہی۔ تو آپ سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حدیث قرآنی ہے، یعنی کلام ربانی ہے، دوسری طرف حدیث قدسی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ جیسا حضور نے فرمایا ویسے ہی قبول کر لینا۔ وہ حدیث قدسی کی بھی باضابطہ ایک الگ کتاب ماشاءاللہ جامع نظامیہ کے اندر موجود ہے۔ محدثین نے اور علماء نے ان احادیث قدسیہ پر باضابطہ کام کیا، تحقیق کی، اور اپنے اپنے نتائج اس کے اندر انہوں نے پیش کیے۔ تو بہرحال وہ کتابوں میں حدیث قدسی ملتی، یعنی قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کس سے فرمایا؟ وہ عام انسانوں سے نہیں فرمایا، حضور سے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ بھائی آسمانوں میں کوئی وسعت، کشادگی اور پھیلاؤ نہیں ہے، نہ زمین بڑی ہے، حالانکہ زمین بھی بہت بڑی ہے۔ جدھر آپ دیکھتے جائیں گے انسانی نظر سے تو زمین بہت بڑی ہے، ہماری نظروں کی لحاظ سے لامحدود، اور آسمان بھی ہماری نظروں کے لحاظ سے لامحدود، بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہ آسمان میں یہ طاقت ہے کہ مجھ کو سما سکے، نہ آسمان میں اتنی وسعت اور گنجائش ہے کہ مجھے سما سکے، اور نہ زمین میں اتنی گنجائش ہے کہ مجھے سما سکے، لیکن ایک جگہ ہے جہاں میں سماتا ہوں، ایک جگہ ہے جہاں میں سماتا ہوں۔ جب کتابوں میں دیکھا گیا کہ بھئی آخر وہ کون سی جگہ ہے، تو زمین سے بھی بڑی ہے، آسمان سے بھی بڑی ہے، تو پروردگار وہ کیا ہے؟ کہا کہ اے انسان تیرا دل ہے۔ تو دل اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ سمندر چھوٹے ہیں، زمینیں چھوٹی ہیں، جس آسمان کو ہم بڑا اور بہت بڑا کہتے ہیں وہ بھی چھوٹا ہے، لیکن دل بڑا ہے۔ یہ دل میں روزانہ ہزاروں خیالات، ہزاروں افکار، لاتعداد سوچیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ ایک سمندر ہے سوچوں کا، افکار کا، ایک بہہ رہا ہے جی، اس میں یہ بھی ایک انسان کے دل میں لہر آتی ہے کہ صاحب میرے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، دھن ہو، خیال آتا ہے کہ اس زمین پہ ایک اچھا سا میرا مکان، خیال آتا ہے کہ میرا بہت بڑا کاروبار،
اور جب یہ سب چیزیں آ جاتی ہے تو پھر انسان کے دل میں یہ آتا ہے کہ بھی انسان میرے حکم کے تحت چلے. دوسرے الفاظ میں اپنے آپ کو وہ محکوم نہیں بلکہ حاکم بنانا چاہتا ہے، تو سامنے والے کو محکوم بنانا چاہتا ہے. حاکم وہ ہے جو حکم دے اور محکوم وہ ہے جو حاکم کے حکم پر عمل کرے، مانے اس کو. تو یہ خیال بھی آتا ہے کہ میں مخدوم بنوں، مخدوم، اور کوئی میرا خادم بنے. میں آقا بنوں اور کوئی میرا نوکر بنے. تو انسان کے دل میں آتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ اسے بڑائی حاصل ہو جائے. اور اب دوسرے معنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ مجھے اپنا پیشوا تسلیم کریں. اب یہ جو پیشوا کا مطلب آگے، آگے پیش کہتے ہیں آگے کو. گھروں میں پہلے دالان سے پہلے پیش دالان ہوتا تھا جی، تو دالان سے پہلے کا حصہ پیش امام، یعنی ایسی شخصیت جو سارے مصلیوں کے آگے ہو. پیشوا یہ ایک تسبیح جس کے اندر 100 دانے رہتے ہیں، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں بلکہ آپ کے جیب میں رہتی ہوگی، آپ کے گھر میں بھی ہے. یہ جو بالکل تسبیح کے سرے پر جو ہوتا ہے یہ لامبا سا جسے آپ پکڑ کے رکھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اس کو بھی کہتے ہیں امام. سب دانوں کے آگے رہتا ہے. تو بہرحال آگے رہنے کی خواہش، بڑا بننے کی خواہش انسان کے اندر ہوتی ہے. لیکن اسلام میں بڑائی کا تصور کیا ہے؟ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، جس مذہب کو ہم دنیا کے سارے مذاہب میں سب سے بہترین، سب سے خوبصورت ترین، سب سے افضل ترین مانتے ہیں، اس میں بڑائی کا تصور کیا ہے؟ اس میں بڑائی کا تصور یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے اندر وہ سب سے بزرگ ہے، سب سے بڑا ہے، مطلب قابل عزت ہے، پیشوائی کے قابل ہے، امامت کا استحقاق رکھتا ہے، بڑا بن سکتا ہے. تو کون ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا؟ اب جو معیارات اور جو باتیں ہم نے کہی، جیسا پیسہ ہو اور مکان ہو اور سواری ہو، وہ بہترین لباس ہو، وہ ساری چیزیں اس میں سے آٹومیٹیکلی نکل گئی. اسلام نے اپنے جس پیروکار کو بڑا کہا، وہ بڑا فانی چیز سے نہیں ہو سکتا، لافانی چیز سے ہو سکتا ہے. لافانی چیز کیا ہے؟ وہ تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ڈر ہے. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، سارے جو معیارات، سارے جو پیمانے اور ساری جو کسوٹیاں تم نے بنائی ہیں، وہ کسوٹیاں، وہ پیمانے تمہارے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے پاس جو پیمانہ ہے وہ یہ کہ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا وہی سب سے بڑا بنے گا، سب سے بزرگ وہی ہے، سب سے قابل عزت. اچھا صاحب، جو قابل عزت ہوگا تو لوگ اسی کی بات مانیں گے، اسی کے نقش قدم پر چلیں گے کہ بھئی یہ آدمی قابل اعتبار ہے، اس کی
زبان قابل اعتبار ہے، یہ کردار کے اعتبار سے قابل عزت ہے، یہ اپنی زبان کے اعتبار سے قابل عزت ہے، یہ اپنی عبادت کے اعتبار سے قابل عزت ہے، نہ کہ دوسری چیزوں سے۔ تو بتایا گیا کہ جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرے گا اتنا ہی زیادہ پیشوا ہوگا۔ تو حضور پاک علیہ السلام پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا، کہا کہ اب انسانوں کو نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہی، آخری کلام، آخری کلمہ، آخری کتاب، آخری صاحب کتاب، آخری پیغام، آخری نظام آ چکا۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے پردہ فرمایا، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، جب ہوا موجود ہے، آپ کو اقرار ہے، تو پھر کبھی آپ نے ہوا کو دیکھا ہے؟ جب پھول کی پتیوں میں خوشبو موجود ہے، آپ کہنے کہ موجود ہے، تو کیا کبھی آپ نے خوشبو کے وجود کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ہوا بھی لطیف ہے، ہماری نظر کثیف ہے، پھول کی خوشبو بھی لطیف ہے لیکن ہماری نظر کثیف ہے۔ ان دونوں سے کہیں زیادہ حضور لطیف ہیں۔ جب ان عام چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے تو حضور کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو معاملہ تو یہ ہے کہ وہ لطیف الخبیر، وہ لطیفوں سے لطیف، بہت ہی لطیف ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا تب یہ سوال ہوا کہ بھئی امت کی جو باغ ڈور ہے، امت کا جو نظام ہے وہ کون چلائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے مین جن کو سرکار کی صحبت میں تھی، صحابی مفسر بھی تھے لیکن ان کو مفسر نہیں کہا، صحابی محدث بھی تھے لیکن ان کو محدث نہیں کہا، صحابی قاری بھی تھے لیکن ان کو قاری نہیں کہا۔ اب ان کے لیے جو لفظ منتخب کر لیا گیا، چن لیا گیا اللہ کی طرف سے کہ صحبت رسول میں بیٹھنا ہی سب سے بڑا شرف ہے ان کے لیے، اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ان کے لیے دنیا میں نہیں ایجاد ہو سکتا۔ ان کو رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت نصیب ہوئی، یہ بڑی قیمتی بات ہے، بڑی قیمتی ٹائٹل ہے، بڑی قیمتی یہ نشانی، اس سے بڑھ کر کوئی نشانی ان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ فقط رضی اللہ عنہم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا۔ اب راضی ہونے کی کیا علامت تھی ان کی؟ ایک ہی بنیادی نشانی تھی کہ وہ اللہ سے راضی ہو۔ اللہ سے راضی ہوئے تھے کا مطلب اللہ کے دین سے راضی ہوئے، تفرقے سے ناراض، گروہ بندی سے ناراض، اتحاد پر جو متحد تھے، اختلاف سے جن کو نفرت تھی، وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، مل جل کر رہنے کو جنہوں نے پسند کیا، گھر والوں کا بھی مل جل کر رہنا، ایک محلے کے لوگوں کا بھی مل جل کر رہنا، ایک شہر کے لوگوں کا بھی اتفاق اور اتحاد سے رہنا، اور ایک ملک سے زیادہ سارے مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق سے رہنا، یہ بھی ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔
تو اب اس نظام کو چلانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ جیسے ہماری نماز میں امام ہوتا ہے، وہ تو نماز کی حد تک ہی ہوتا ہے، باقی ہمارے کاروبار، ہمارے معاملات، ہماری شادی بیاہ، ہمارا لینا دینا، ہمارے جھگڑے، ہمارے قضیے، ہماری تجارت، ہمارا لین دین، اس کے اندر ہماری کون رہنمائی کرے گا؟ ایک رہنما چاہیے، ایک شخصیت چاہیے کہ جو ہم پر حاکم بنے، جو ہمارا قائد بنے، جو ہم کو حکم دے اور ہم اس کے حکم کے تحت کام کریں، اس حاکم کی فرما برداری کریں، اس کی نافرما برداری نہ کریں۔ وہ فیصلہ بھی کرے گا، وہ امامت بھی کرے گا، وہ خضاعت بھی کرے گا، وہ فصاحت سے خطبہ بھی دے گا، وہ ہمارے فیصلوں کے اندر منصف اعظم ہوگا، برابری اور عدل سے کام لے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اندر مشورہ ہوا، مشورہ چاہے گھر والوں سے ہو، چاہے دوست احباب سے ہو، بس اچھی چیز، کام کی چیز، مفید چیز۔ مشورے کا حکم قرآن مجید کے اندر دیا گیا، جو لوگ مشورے سے کام کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں، جو لوگ کسی کا مشورہ قبول نہیں کرتے وہ ناکام ہوتے۔ یہ مشورے کی برکت۔ تو اس وقت سارے اصحاب رسول میں مشورہ ہوا کہ بھئی ہمارے اندر کون مخدوم بنے گا اور کون خادم بنے گا، کون حاکم بنے گا اور کون محکوم بنے گا، ہمارے اندر قرآنی حکم کے مطابق کون خلیفہ بنے گا، یعنی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنے والا، آپ کے نظام کو لے کر چلنے والا، آپ کے احکامات کی پیروی صحیح انجام دینے اور دلوانے والا، آپ کے اخلاق کریمانہ کا بہترین مجسمہ، بہترین پیکر کون ہے؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے مجمع پر نگاہ ڈالی۔ ہر ایک کی خوبی تھی، ہر صحابی کا ایک امتیاز تھا، ہر صحابی کا ایک مقام تھا، ہر صحابی کی ایک فضیلت، وہ فضیلت کل بھی تھی، وہ فضیلت آج بھی ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق مسلمانوں کی یہ فضیلت قیامت تک رہے گی۔ یہ فضیلت اللہ کی دی ہوئی ہے، کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ دنیا والے اگر اس فضیلت پر اپنا ہاتھ ڈالنا چاہیں تو ہاتھ جل جائے گا، ایسی انگلیاں شل کر دی جائیں گی، ایسے ہاتھ بیکار کر دیے جائیں گے جو فضیلت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بد نیتی کے ساتھ اٹھے۔ اللہ کی دین فضیلت ہے، اس کو ماننا یہ ہمارا کام جی۔ ہر ایک کی ایک فضیلت، ہر ایک کا ایک مقام تھا، لیکن سب میں ایک بات یہ آئی کہ حضور پاک علیہ السلام نے سب کا مقام بتایا کہ ان کا لقب یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے، اور ان کی ذات میں یہ اچھائی اور یہ خوبی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر شریف کے آخری دور میں کس کو اپنی جگہ امامت کے مسلح پہ ٹھہرایا تھا؟ یہ بڑا اہم نقطہ تھا، یہ بڑی اہم بات تھی جو کسی کی بنائی ہوئی نہیں تھی، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کی عطائے مبارک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقامات عطا کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مقامات عطا فرمایا۔ تو کیا مقام تھا وہ؟
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے، آپ کی علالت کا سلسلہ چلا، جب تک حضور علیہ السلام اس فانی دنیا کے اندر اپنی لافانی حیات کے ساتھ رہے، آپ ہی امامت فرماتے۔ آپ کی موجودگی میں کوئی بھی مصلی پر آگے بڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب پیغمبروں کے امام موجود ہیں تو عام آدمی کی وہاں کوئی مجال نہیں۔ جس پیغمبر پاک نے 1,24,000 پیغمبروں کی امامت مسجد اقصی میں فرمائی، اس مسجد اقصی کے اطراف میں رہنے والے صاحبان ایمان آج ایک کشمکش سے گزر رہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کشمکش میں کامیابی کا تمغہ عطا فرمائے۔ جس پیغمبر نے 1,24,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی، جو امام الانبیاء والمرسلین ہو، اس کے آگے کوئی بڑھ سکتا ہے؟ یہ کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے پردہ فرمانے کے بعد اب یہ منصب امامت، منصب خلافت کس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نازل اور عطا فرمانے والے ایک اشارہ دے دیا کہ حضور علیہ السلام بستر علالت پر رہے، یا رسول اللہ اب امامت کون کرے؟ آپ کا حکم مبارک کیا ہے؟ آپ کی مرضی کیا ہے؟ آپ کا منشا کیا ہے؟ منشا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مرضی یہ ہے کہ ابو بکر امامت کریں رضی اللہ تعالی۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ اب میرے بعد اس امت میں کوئی ہے، اس امت کی خلافت کا بار سنبھالنے والا تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ اشارہ تھا، پیغمبر کا اشارہ۔ جو سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے آج تک نہیں سمجھے۔ جس کو اللہ نے سمجھا دیا وہ سمجھ گئے، اور جس پہ پردہ ڈال دیا گیا پردہ ہی رہ گیا۔ تو حضور علیہ السلام موجود ہیں، کس کارخانہ ہستی میں ہیں، لیکن آپ علیل ہیں۔ امامت کون کریں؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کریں۔ اب یہ جو عمل حضور علیہ السلام کا تھا، اس سے یہ اشارہ مل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمانوں کے قائد بنیں گے، آج کی نوجوان نسل کی زبان بھی بدل گئی ہے، بال بھی بدل گئے ہیں، لباس بھی بدل گیا ہے۔ انسان سب چھوڑے لیکن اپنی تہذیب نہ چھوڑے، انسان سب چھوڑے اپنی زبان نہ چھوڑے، انسان سب چھوڑے لیکن اپنا مذہب نہ چھوڑے۔ تو آج کی زبان میں اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اس امت کے لیڈر کون بنیں گے، اس امت کی لیڈرشپ اب کس کے پاس جائے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ غدیر خم بہت مشہور مقام، بہت مبارک مقام، تقدس مآب ہے، فضیلت مآب ہے۔ اس کی فضیلتوں کا اقرار کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ اس میں وہ بھی تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے
جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں میری امت میں ایک ایسا باحیا، ایسا پردہ دار، ایسا غیرت دار مسلمان بھی ہے کہ جسے زمین تو زمین آسمان والے بھی حیا کرتے ہیں۔ الحیاء من الایمان، کامل الحیاء والایمان، دونوں پیش نظر رکھیں۔ الحیاء من الایمان یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، کامل الحیاء والایمان یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ یہ سب لوگ تھے لیکن سب کی نظر جا کے کہاں ٹکی؟ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی علالت کے زمانے اپنے مقام پر، اپنے مصلی پر کھڑا ہونے کی اجازت عطا فرمائی، وہ بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سب نے کہا ایک زبان ہو کر کہ اب آپ کو اس امت مسلمہ کے کاروان اور قافلے کو آگے لے جانا ہے۔ جی ہادی کے بغیر ہدایت نہیں ہوگی، خاری کے بغیر قرات نہیں ہوگی، خطیب کے بغیر خطابت نہیں، خلیفہ کے بغیر خلافت نہیں ہوگی۔ اب ہم سب کا بالاتفاق عمل یہ ہے، آرزو یہ ہے، تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ اس ملت اور اس امت کی آپ نگہبانی فرمائیں، آپ کی ذمہ داری کو قبول فرمائیں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یعنی بعد میں آنے والے جو اپنے آقا کے نقش قدم پر چلیں، انہی نقشوں پر امت کو لے کے چلیں، لوگوں کے مسائل اور نزاعات اور جھگڑوں کا خضیہ کریں، انہیں فیصلہ کریں، انصاف سے کام لیں۔ اتنے اونچے منصب پر فائز ہونے کے باوجود ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ معروضہ کیا گیا، رسول اللہ آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا آپ کی امت میں کسی کو اتنی نیکیاں نہیں ہیں؟ کیسے کیسے سوال کیے گئے، دماغ کی کھڑکیوں کو روشن کیا گیا۔ دیکھنا کبھی ان سے آگے نہ بڑھنا، ان کی برابری نہ کرنا، ان کی ہمسری نہ کرنا، ان کی گدی پر جا کر بیٹھنے کی ناپاک کوشش نہ کرنا۔ جب کوئی امتی ہمسری صحابی نہیں ہو سکتا تو ہمسری نبوی کیسے ہو سکتا؟ ہمسر رسول ہونا بہت بڑی بات ہے، ہمسر صحابی نہیں ہو سکتا۔ جی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک کتابوں میں لکھا کہ ہاں میری امت میں ایک شخص ہے کہ آسمان پر جتنے ستارے اس کی نیکیاں، کسی نے آسمان کے ستارے گنے؟ بھئی دنیا تو بہت ترقی پہ جا چکی ہے نا، چاند پہ جانا بھی پرانی بات ہو گئی، لیکن ہے کسی نے دنیا کہ اس آسمان کے ستاروں کو گنے، ان کی کاؤنٹنگ کرے، ان کی گنتی کرے؟ بے شمار۔ لیکن پیغمبر جانتے ہیں کہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں۔ خبردار اپنے علم اور پیغمبر کے علم کو برابر نہ سمجھنا، اپنے علم اور پیغمبر کے علم کو برابر سمجھنے والا لا علم ہے، خدا اسے پیغمبر کے علم کا علم عطا کرے، لا علمی سے نکال۔ ایک سوال یہ ہوا کہ آسمان کے ستاروں جیسی کسی کی نیکیاں ہیں؟ کہا کہ ایک آدمی ہے۔ پھر ایک شخصیت کے متعلق سوال ہوا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ یہ ساری نیکیاں ملا کر ایک نیکیاں ان کی ہیں،
اللہ اکبر. اور وہ کون ہے؟ حدیث کی کتابیں اٹھائیے تو نام نکلے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بتانا فضیلت ہے. یہ تو مثالیں ہوتی ہیں، جیسے 70 کا عدد جہاں کہیں آتا ہے تو علماء ربانی فرماتے کہ اس سے کثرت مراد ہوتی ہے، زیادتی مراد ہوتی ہے. تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا. کوئی بڑا ہو، کوئی قائد ہو، دنیا کے اندر یہ طریقہ ہے، ہر خاندان کا بڑا ہوتا ہے، ہر شہر کا ایک بڑا ہوتا ہے. اسے کہتے تھے پہلے میر بلد. اسے کیا کہتے تھے پہلے؟ میر بلد. اب وہ میر بلد جا کر ہو گیا میر. میر فارسی لفظ ہے، میر انگلش میں بن گیا، یعنی پہلا شہری اس شہر کا، بڑا معزز آدمی، بڑا باوقار آدمی. تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ اور سارے اس وقت کے جو محفل نور میں بیٹھنے والے تھے، حضور علیہ السلام کے ان کے مشورے سے بن گئے اول خلیفہ. جب آپ بن گئے، دوسرے دن آپ اپنی پیٹھ پر کپڑوں کا گٹھا لے کر، اب وہ سلے ہوئے ہو یا بغیر سلے ہوئے، بہرحال کپڑوں کا گٹھا لے کر باہر نکلے. لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا بھائی گھر والوں کے اخراجات چلانا ہے نا، ان کا راشن پانی آنے کا ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنی ہے، تو ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے تجارت کا سامان لے کے جاؤ. کہا تجارت آپ کرتے رہیں گے تو پھر خلافت کون کرے گا؟ آپ کو تو خلافت کے تخت پہ بٹھایا گیا. آپ اگر خلیفہ بن کے گھومتے رہے، مال بھیجتے رہے، تو مسلمانوں کے مسائل کون حل کرے گا؟ تو بھائی یہ بھی تو ضروری ہے، ابھی یہ بھی تو ضروری ہے. پھر مشورہ ہوا کہ بھائی اگر مسلمانوں کا خلیفہ یہ کپڑا لے کے گلی گلی بیچتا رہے گا تو خلافت کے مسائل کون طے کریں گے؟ پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایک بیت المال، اور بیت المال سے خلیفہ کے لیے کچھ ماہانہ مقرر کر دینا چاہیے. جی تو یہ جو بیت المال کا تصور ہے، بڑائی کا تصور ہے، خلیفہ چننے کا تصور ہے، یہ کہ اسلام نے بتایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے بڑا ذمہ دار ہوتا ہے. وہ خلیفہ لوگوں کو لوٹنے والا نہیں ہوتا، لوگوں کو لٹانے والا ہوتا. خلیفہ لوگوں کا مال کھانے والا نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو اپنا مال کھلانے والا. خلافت اور لیڈری کا اور قیادت کا جو تصور اسلام نے دیا کہ خلیفہ ناانصافی کرنے والے کو نہیں کہتے، خلیفہ انصاف کرنے والے کو کہتے ہیں. خلیفہ منہ دیکھی چہرہ دیکھی نہیں کہتا، خلیفہ قرآن دیکھی حدیث دیکھی کہتا. خلیفہ بے انصافی نہیں کرتا، خلیفہ تو انصاف سے کام لیتا ہے. عزیزان محترم، اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے. سارے جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک کیا تھا، اور ہر صحابی ایک فضیلت رکھتا تھا، لیکن سب نے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کو تسلیم کیا. اس وقت سب نے تسلیم کیا، اور آج 1400 سال کے بعد دنیا بحث کر رہی ہے کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے تاریخ خلافت کا صحیح مطالعہ نہیں کیا. اگر مطالعہ کرتے ہوتے تو یہ سوال ان کے ذہنوں میں نہیں آتا.
کل بھی کسی نے پوچھا تھا تو یہی جواب ملا، اور آج بھی اگر کوئی پوچھتا ہے تو یہی جواب، قیامت تک جو پوچھے گا اس کے لیے یہی جواب ہے۔ اللہ ہمارے اساتذہ کی قبروں کو پرنور بنائے، ان کے درجات کو عالی بنائے، فردوس بری میں ان کو بڑا مقام عطا فرمائے کہ انہوں نے بتایا کہ بھئی دیکھو، جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت بھی ہے۔ اب اس میں بحث کا کوئی شک ہے نہ شبہ ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت میں بیٹھے، اچھا ایک مقام پر گیا اور جا کر اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ نوالا بنا کر ایک ضعیف، انتہائی مجبور، اپاہج آدمی کے منہ میں ڈالا۔ جو پہلا نوالا اس آدمی نے لیا تو اپنی زبان سے یہ کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ صاحب تھے جو آبادی سے دور تھے، بیمار تھے، خود سے کھا نہیں سکتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے جا کر ان کو کھلانے سے پہلے اپنے منہ میں چبا کر ان کے منہ میں ڈالتے تھے۔ اور حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے ویسے ہی نوالا ڈال دیا۔ اس کھانے والے نے پہلے نوالے پہ کہا، کیا رحمت للعالمین دنیا میں نہیں رہے؟ اللہ اکبر۔ کہا کیوں بھائی یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ وہ تشریف لاتے تھے تو اپنے رحمت والے ہاتھ میں لقمہ لے کر اپنے رحمت والے منہ میں چبا کر میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو پہچان لیا اس آدمی نے کہ اب خلافت صحابہ میں منتقل ہو گئی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد۔ یہ خلیفہ تھے بھائی، یہ خلافت کا تصور تھا، یہ لیڈری کا تصور تھا، یہ قیادت کا تصور تھا۔ اور جب ان کے بعد جو وصال ہوا تو لوگوں نے وہ جو سب سے زیادہ سخت تھے، اگر میں سب سے زیادہ سخت وہ لوگ سنبھال نہیں سکیں گے، کہا گدی پہ جب بیٹھیں گے نرم ہو جائیں گے، جب خلافت کی مسجد بیٹھیں گے آپ نرم ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم ویسے ہی نرم ہو گئے، ہاتھوں میں کوڑا لے کے پھرا کرتے تھے۔ انسان تو انسان، شیطان بھی ڈرتا تھا۔ اور جب دوسرے خلیفہ بنا دیے گئے تو جن ہاتھوں میں کوڑا تھا، کوڑا تو چھوٹ گیا، اب پیٹھ پہ غریبوں کو کھلانے کے لیے آٹے کا تھیلا ہے۔ یہ ہے خلافت، یہ ہے لیڈری، یہ ہے قوم کا قائد جو دوسروں کو لے جا کر بیت المال کا مال کھلاتا ہے، خود ہڑپ نہیں کر جاتا۔ آج کیا تصور ہے لیڈری کا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج قیادت کا کیا تصور ہے؟ ہم کوئی چیز لینے مارکیٹ میں جاتے ہیں، پاکٹ نکالتے ہیں، نئی نوٹوں کو اندر رکھتے ہیں، پرانی نوٹیں نکال کے دکان والے میں دیتے ہیں۔ سمجھ لیجئے عقل مند کو اشارہ کافی ہے، پرانی نوٹیں آج باہر ہیں، نئی نوٹیں اندر ہیں۔ جس دن نئی نوٹیں پاکٹ میں سے نکل جائیں گی، پرانی نوٹیں خود بخود اندر چلی جائیں گی، سارا نظام سنور جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی نظام خلافت کو سمجھنے اور اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ سنت